نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی کلاس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، حسر. مجھے بتائیں کہ حسر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو خاص کر دینا، کسی جملے میں اس کا خاص ہو جانا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو خاص کر دینا یا کسی چیز کو ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینا. ٹھیک ہے. حسر کا مفہوم پیدا کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے. حسر کے معنی یہی ہے. حسر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ حسر پیدا کرنے کا ایک طریقہ آپ نے دیکھا کہ جو اسماء نفی ہیں ماں یا ان، اس کے ساتھ اللہ کو داخل کر دیا ہے. اور یہ جو اسماء ہیں، یہ جو حرف ہیں ماں اور ان، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. لیکن جب اللہ داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی وجہ سے ماں اور ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں حسر پیدا کرنے کے اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اللہ غفور. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو اللہ غفور؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ سر اللہ غفور کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ترجمہ کریں. اللہ غفور ہے. اللہ غفور ہے اور بخشنے والا ہے. بخشنے والا ہے. ٹھیک. اچھا دیکھیں جی، اب مجھے اس میں حسر پیدا کرنا ہے. جب میں کہتا ہوں اللہ غفور، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اللہ غفور ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے. بہت جب میں آپ سے بخشنے کہتا ہوں والا. اللہ بہت بخشنے والا ہے تو مجھے بتائیے، اس سے یہ جواب بھی نہیں نکلتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو بخشنے والا؟ اور تو کوئی بخش نہیں سکتا. نہیں، جب آپ ہی کہتے ہیں، میں اگر آپ سے کہتا ہوں نذیر صاحب بہت ایماندار ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں نذیر صاحب کے علاوہ کوئی ایماندار نہیں ہے؟ جی جی. جب آپ کہتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو بخشنے والا ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ لگ تو ایسے ہے، لیکن ذہن تو نہیں مانتا کہ اور کوئی بخش سکتا ہے. دیکھیں ابھی اس وقت آپ اس چیز کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک جی جیسے میں نے ٹھیک اس دن آپ کو ایک آیت کی تھی، میں نے لکھا تھا اللہ غافل ہے نا. جی جی ترجمہ کیا کہ اللہ غافل ہے، پھر آپ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں نے یہ کب کہا کہ ایسا ہے؟ میں تو آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے اس سوال میں چاہتا ہوں آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک. میں کہتا ہوں نذیر صاحب بہت نیک ہیں، تو اس کے کیا معنی ہے کہ صرف نذیر صاحب ہی نیک ہے کہ نذیر صاحب کے علاوہ بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ علاوہ بھی نیک ہو سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ نذیر صاحب ہی نیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہی از دی اونلی ون. He is the only one. اس کا مطلب میں نے کیا کیا؟ اس جملے کے اندر حسر پیدا کر. اس جملے کے اندر میں نے کیا کیا؟ حسر پیدا کر دیا نا. میں نے خاص کر دیا، باندھ دیا، نیکی کو باندھ دیا نذیر صاحب کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک. اب اگر مجھے اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، میں اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو ایک طریقہ تو حسر کا مفہوم پیدا یہ کرنے کا تھا کہ آپ اسماء نفی کو استعمال کر کے اس کے ساتھ اللہ داخل کریں. ایک اور طریقہ بھی ہے جملہ اس میں، ایک اور طریقہ بھی ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے، اگر اس کے انالیسس کریں تو کیا یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے.
ایسے ہی ہے نا. جی اگر مجھے اس کا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے اگر اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہو، مجھے اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لیا. کیا لاؤں گا؟ حالت رفع کی ضمیر. حالت رفع کی ضمیر. ضمائر کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ رفع اور نصب اور منفصل جر. اور متصل. نصب و جر. تو میں نے کیا کرا، آپ سے کہا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں حالت رفع کی ایک ضمیر لے کے آؤں گا، اور وہ حالت رفع کی ضمیر کس کے مطابق ہوگی؟ مبتدا کے مطابق. کس کے مطابق ہوگی؟ مبتدا کی. مبتدا کی. تو اب یہاں مبتدا اللہ ہے تو کون سی ضمیر آئے گی؟ ہوا. ہوا. کون سی ضمیر آ جائے گی؟ ہوا آ جائے گی. جب یہ ہوا آ جائے گی تو اس کے بعد ایک اور کام کریں گے. کیا کام کریں گے؟ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے نا، جی خبر کو معرفہ کر دیں گے. خبر کو کیا کر دیں گے؟ معرفہ کر دیں گے. آپ کو ایک بات اور بھی پتہ چل گئی کہ خبر معرفہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پھر جملے کے اندر حسر پیدا ہوتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اللہ ہی بخشنے والا ہے. بہت بخشنے والا. اللہ ہی بخشنے والا ہے. اب آپ نے حسر کر دیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بخش سکتا. کوئی نہیں بخش سکتا. اب کوئی نہیں بخش سکتے. حسر ہو گیا. اس کی انالیسس کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو آپ کہیں گے مبتدا، مبتدا. الغفور کو آپ کہیں گے خبر، خبر. ہوا کو آپ کہیں گے ضمیر. لیکن یہ ضمیر کون سی کہلائے گی؟ ضمیر الفصل کہلائے گی. ٹھیک. ضمیر فصل. ضمیر الفصل کہلائے گی. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر الفصل موجود نہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ضمیر الفصل موجود نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے مبتدا بھی معرفہ ہوگا اور خبر بھی معرفہ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، مبتدا بھی معرفہ آ رہا ہوگا اور خبر بھی معرفہ آ رہی ہوگی. تو بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں اسلوب موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کی معروف آیت ہے، اللہ الصمد. اللہ الصمد، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. اللہ الصمد اگر دیکھا جائے تو مرکب توصیفی لگ رہا ہے نا. دونوں مادہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں حالت رفع میں. تو آپ بے نیاز اللہ نہیں کہتے. یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا معنی ہے کہ اس کی جو ضمیر الفصل ہے جو کہ ہوا ہوتی، وہ یہاں محذوف ہے. محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے. اسی لیے آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی بے نیاز ہے. اللہ ہی بے نیاز ہے. ٹھیک. کے علاوہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، کلیئر. کلیئر ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں انتا. ٹھیک ہے، انتا باب رحیم. انتا تواب رحیم. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو ہے جملہ ہے اسمیہ انتا سے شروع ٹھیک ہے، بتائیں اس کے. سو انتا آپ کا ہو گیا مبتدا، ٹھیک ہے، اور تواب رحیم یہ آپ کی خبر ہوگی. یہ دو خبریں ہو گئی. دو خبر ہے نا، تواب رحیم. توبہ قبول کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا. دو خبریں. جی جی، دو خبریں. یہ ایک خبر نہیں ہے، دو خبریں. دو الگ الگ چیز. اس کا مرکب توصیفی کیا ہے؟ الگ چیز ہے. یہ مرکب توصیفی نہیں ہے.
نہیں ہے نہیں توبہ قبول کرنا الگ چیز ہے، رحم کرنا الگ چیز ہے. جی جی ٹھیک ہے. انت مبتدا تواب، صفت اول اور صفت دوم. صرف اول کیوں، صرف کیوں کہہ دیتے ہیں آپ؟ جب مبتدا آتا ہے تو وہ صرف کیوں کہتے ہیں؟ او سوری خبر خبر. خبر اول خبر ثانی. ٹھیک ہے جی. مجھے اب اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، کیا کروں گا؟ انت تواب، تو ہی، انت یو، ادھر بھی ہوا ہی لگے گا پھر یا وہ کیوں لگے گا؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان حالت رفع کی ضمیر چاہیے، تو کیا ضمیر آئے گی حالت رفع کی؟ انتا کا کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع کی ضمیر ہے؟ نہیں، حالت رفع کی ضمیر بتائیں نا کون سی آئے گی؟ یہ ہوا، ہما، ہم، ہما، انتما، دو آدمی تو نہیں، انتا ہے نا. جی جی انتا جی. کیا ہے کی ضمیر؟ انتا تواب رحیم. انت بتائیے آپ اتنا کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بہت کنفیوز، سمپل ہے. یہ بھئی تھوڑی کون سی ضمیر ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا مجھے بتائیں ضمیر کی صورت میں، اس میں علم میں، اس میں اشارہ کیا ہے؟ مبتدا کیا چیز ہے یہاں؟ ضمیر ہے نا، ضمیر انت ضمیر، رفع والا. ضمیر ہے نا؟ کون سی ضمیر ہے یہ؟ انت یہ رفع والی ہے. کون سی ضمیر ہے یہ؟ سیکنڈ پرسن ہے نا؟ جی جی سیکنڈ پرسن کون سی ضمیر آئے گی ادھر؟ سیکنڈ پرسن ہی آئے گی نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آئے گی، اور وہ ضمیر کس کے مطابق ہوگی؟ مبتدا کے مطابق ہوگی. مبتدا ضمیر کی صورت میں آ رہا تو کیا فرق پڑ گیا؟ ٹھیک. اگر یہاں اللہ ہوتا تو پھر کون سی ضمیر آتی؟ اللہ اگر ہوتا پھر ہوا ہوتا. ہوا ہوتا. اب یہاں ضمیر، یہاں مبتدا ضمیر کی صورت میں، تو ضمیر کی صورت ضمیر ہی آئے گی نا. کون سی ضمیر آئے گی؟ انت ہی آئے گی. یہ تھوڑی کنفیوزنگ ہو گئی ہے. کنفیوژن کیوں ہو گئی ہے؟ کنفیوژن کیا ہے مجھے بتائیے. سر وہاں تھرڈ پرسن، کیونکہ یہ تو ضمیر خود ہے انتا جو ہے، تو پھر اس کے آگے آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری ایکچولی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ خود سے بھی فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے. ابھی آپ فیصلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک سمپل چیز بتائی ہے. لفظوں میں آپ سے کہا ہے میں نے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر لائیں گے، اور وہ حالت رفع کی ضمیر مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کون سی ضمیر آنی چاہیے؟ اپنی سوچ ہٹا دیں ابھی. ادھر بھی انتا ہی ہوگا، پھر انتا ہی آئے گا نا. اس کو پریشانی کس ادھر بھی بات انتا ہی آئے گا. یہ انتا ہی. بتائیے آپ نے ہوا کا کوئی ترجمہ کیا ہے سر؟ جی جی کیا کوئی ترجمہ آپ نے؟ مجھے بتائیں، ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ الغفور ہوگا. کیا ترجمہ کیا؟ اللہ ہی بخشنے والا ہے. تو آپ مجھے بتائیں آپ نے اللہ وہ کا ترجمہ کیا کہیں؟ نہیں، ہی کا کیا ہے. بتائیں ہی کا ترجمہ اس لیے کیا نا کہ آپ کو پتہ چل گیا ضمیر الفصل کی وجہ سے اثر آ گیا. اثر آ گیا. جی جی. یہ ضمیر الفصل ہے نا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے آپ کو؟ آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ اچھا وہ ہم کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ مکس اپ ہو گئے. آپ کیوں، آپ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 2 دفعہ انتا آ جائے کہ 4 دفعہ انتا آ جائے؟ آپ اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے. وہ آپ کا کام کیا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان حالت رفع کی ضمیر چاہیے. وہ حالت رفع کی ضمیر مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. مبتدا اگر ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے تو ضمیر آسان ہو جاتی ہے. مبتدا اگر خود ضمیر ہو تو جو ضمیر ہوگی وہی ضمیر تو آئے گی ادھر. اچھا ٹھیک ہے. اسی لیے ہوا ہوتا تو ہوا آ جاتا، انتم ہوتا تو انتم آ جاتا، انتا ہوتا تو انتا آ جاتا، انا ہوتا تو انا آ جاتا، نحنو ہوتا تو نحنو آ جاتا. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ہم یہ ڈر رہے تھے کہ 2 انتے اگر آ گئے تو مصیبت نہ پڑ جائے. میں آپ سے کہ ڈر تو اس وقت ہوتا رہا کہ میں آپ کو کوئی چیز
چھوڑ دیتا اور آپ سے کہتا آپ نے ضمیر لگانی ہے، جی میں تو آپ کو اوپنلی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو ضمیر لگے گی وہ مبتدا کے مطابق لگے گی. اگر مبتدا ظاہر ہوگا تو آپ نے ظاہر کی ضمیر آپ نکالیں گے کہ اگر واحد مذکر ظاہر ہے جیسے یہاں اللہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا، ابراہیم ہوتا، اس کی جگہ مریم ہوتا، تو پھر اسی کے مطابق ضمیر یہ تو ضمیر کو ضمیر ہی ریپلیس کرے گی نا، اور مجھے حالت رفع کی ضمیر چاہیے تو کیا ہے گا انتا. انتا، اور انتا آنے کے بعد کیا کرے گا؟ انتا آئے گا تو اور کیا کرے گا؟ آگے پھر جو ہے یہ خبر کو جو ہے نا معرفہ کرے گا. التواب الرحیم. یہ ہو جائے گا التواب الرحیم. الرحیم. التواب الرحیم کیا ترجمہ کریں گے؟ تم ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم. توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک. میں اس کے اوپر زور پیدا کر دیتا ہوں، میں لگا دیتا ہوں اتنا. اتنا کیا کرے گا؟ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. کیا کرے گا؟ یہ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. لے جائیں مبتدا کو نصب میں، کیا ہو جائے گا؟ تو یہ انتا تو انتا ہی رہے گا، اس کا انا کا اسم مبتدا جو ہے مبتدا انا کیا کرے گا؟ یہ اسم و انا ہوگا. پھر اس کا انا کیا کرے گا یہ پہلے مجھے بتائیے. انا جو ہے اس کے بعد جو مبتدا آئے گا اس کو نصب میں لے جائے گا. تو نصب میں کرے نا، کیا ہوگا؟ انا انتا نہیں، مشبہ بھی فعل ہے. انتا کون سی ضمیر ہے؟ انا کا انا کیا کرے گا؟ انتا کو کیا کر دے گا؟ انا. ٹھیک ہے. یہ انا کا نصب میں لے آئے گا، نصب والا ہے. کا کما کم انا کا. انکا انکا. ہاں، یہ انتا ختم ہو جائے گا. انا کا کیا ہو گیا نذیر صاحب؟ انا کا یہ ہو گیا انا کا اسم کا انا کا اسم. انکا انت التواب الرحیم کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک تو ہی بہت توبہ کرنے والا اور بہت رحیم ہے. رحیم. سر یہ مجھے بتائیں تو آپ بہت بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پہ آپ لوگ کنفیوز ہیں تو آگے کیا کریں گے؟ بہت بیسک چیزیں کنفیوژن ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ نے کہا انا لگے گا، انا مبتدا کو نصب میں لے جائے گا، آپ مبتدا کو نصب ہی نہیں کرا، منتا ہی کیے چلے جا رہے. انتا تو حالت رفع کی ضمیر ہے نا. جی جی اتنا گھبراتے نہیں ہیں بس وہ تھوڑا مکس اپ ہو جاتے ہیں استاد جی. سر جی. مکس اپ کیوں ہوتے ہیں؟ مکس اپ ہوتے ہیں تو مکس اپ ہوگا نا. جی جی ٹھیک ہے جی. تو حسر پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو نفی آپ کے اسما ہیں، جی ان ہے، ماں ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اللہ کو داخل کر دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اثر پیدا ہو جائے گا. ہاں تو کیسے کیا کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ ماں کے بعد اللہ اگر ان کے بعد اللہ لگائیں تو اثر پیدا ہوگا. سر کلیئرٹی سے بتائیں نا، کلیئرٹی سے نہیں بتا رہے آپ، مزہ نہیں آ رہا. اچھا کلیئرٹی سے بتائیں. آپ اتنے مجھ سے بتا رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے آپ خود کنفیوز ہیں. جی حسر کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اثر کا مفہوم جو پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ان ہو اور پھر اس کے بعد نہیں جو ہے ہو. حسر کا مفہوم میرے بعد دوبارہ سنیں، نوٹ کر لیا کریں گے، لکھ لیا کریں. جی جی حرف نفی ان یا ماں کے بعد اگر اللہ داخل ہو جائے تو حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور حسر کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور ان اور ماں کا جو عوامل ہوتا ہے، یعنی عوامل کیا ہے کہ وہ خبر کو حالت نصب میں کرتا ہے، اللہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کو حالت نصب میں بھی وہ لے کے نہیں جاتا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے حاصل کرنے کا؟
حسر پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آئیں. وہ حالت رفع کی ضمیر مبتدا کے موافق ہوگی اور خبر کو معرفہ کر. ٹھیک ہے. اس سے بھی حسر پیدا کرنے کا ایک تیسرا مفہوم طریقہ ہے. وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے انا کا کیا معنی ہے؟ بے شک. بے شک. اور اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں ماں کو. ماں کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ انما یہ پھر آپ لوگ گڑبڑ کر جتنا پوچھا جائے اتنا نہیں کرتے. میں نے آپ سے پوچھا ماں نفی. کیا کرتا ہے یہ مجھے بتائیے. نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. جی نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. آپ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب انا پلس ماں کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ بے شک نہیں. جو یا بے شک نہیں. بے شک نہیں. بے شک نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. انا پلس ماں کا ایک مرکب بنتا ہے جو مرکب کہلاتا ہے انما. انا اور ماں سے ایک مرکب بنتا ہے جو کہ کہلاتا ہے انما. اور اس انما کو مائے کافہ بھی کہتے ہیں. اچھا. تو مائے کافہ بھی کہتے ہیں. اور انما کا جو پھر جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یقیناً صرف. اس سے بھی حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اس سے بھی حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھتا ہوں. نحنو مسلمون. نحنو مسلمون کیا ترجمہ کریں گے؟ پہلے تو مجھے نحنو مسلمون کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ. نحنو مبتدا مسلمون خبر. کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نحنو ہم مسلمون اصلاح کرنے والے. اصلاح کرنے والے. نحنو مسلمون ہم اصلاح کرنے والے ہیں. کرنے والے ہیں. میں اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کر رہا ہوں اور حسر کے مفہوم پیدا کرنے کے لیے کلمہ حسر. یہ کلمہ حسر کہلاتا ہے. انما نحن مسلمون کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم یقیناً حسر. ہم یقیناً ہم یقیناً کیوں کہیں گے؟ انما کا کیا ترجمہ ہے؟ صرف. یقیناً صرف. یقیناً صرف ہم فلاح کرنے والے ہیں. ہم اصلاح کرنے والے. یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح اصلاح کرنے والے کے لیے اصلاح کرنے والے کو مسئلہ نہیں ہے. آپ ترجمہ کریں. کریں یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یقیناً ہم اصلاح کر رہے ہیں تو آپ انا نحن مسلمون کا ترجمہ کرتے ہیں. انما. اچھا صرف انما کا کیا ترجمہ ہے؟ یقیناً صرف. دیکھیں حسر کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو باندھ دینا، خاص کر دینا. اس کو اسپیشل کر دینا. صرف تو خاص ہوگا تو بندے گا نا کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں ہے بھائی. آپ اگر اس کا ترجمہ کریں گے یقیناً ہم اصلاح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یقیناً ہم اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں. آپ حسر کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو پہلے وقت سے کہہ رہا ہوں کہ حسر کا معنی کیا ہے، حسر کرتا کیا ہے. حسر کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے. انما نحن مسلمون یقیناً صرف ہم اصلاح کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے. جس طرح سے ہماری رولنگ پارٹی ساری یہی کہتی ہے نا کہ ہم تو ملک کی بقا کے لیے ہیں، باقی ہمارا تو کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا جی. جب کیسا ہوتا نہیں. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں، بڑی معروف حدیث ہے یہ.
اعمال بالنیات، کیا لگ رہا ہے آپ کو اعمال بالنیات؟ الاعمال بالنیات بالنیات، کیا لگ رہا ہے؟ الاعمال یہ آپ کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے یہ آگے بالنیات لکھا آپ نے، جی بالنیات، یہ جار مجرور ہے، پھر ٹھیک ہے جار مجرور ہو کے کیا بن جائے گا یہ مرکب جاری ہو گیا جاری ہے خبر. اور جملہ اسمیہ بن گیا. نہیں تو کیا بن گیا؟ مرکب جاری ہو کے کیا بنے گا یہ؟ متعلق متعلق سے تو جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا. متعلق خبر قائم خبر ہے. مقام، قائم قائم مقام خبر. مقام خبر بن جائے گا. قائم مقام مقام خبر. خبر. مرکب جاری قائم مقام قائم خبر. مقام خبر. کیا ترجمہ کریں گے؟ اعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، دارومدار کہاں سے ہے؟ اعمال نیت سے ہے. اعمال نیت پر ہے. اعمال نیت نیت سے ہے. پر ہے. اعمال نیت کے بات ہے. ٹھیک ہے جی اب میں اس کے ساتھ کلمہ حسر لگا دیتا ہوں. انما الاعمال بالنیات، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ یقیناً صرف اعمال نیت سے ہے. یقیناً صرف اعمال اعمال نیت سے. نیت پر ہے. یقیناً صرف صرف اعمال نیت کے ساتھ ہیں. جی اگر جی نیت ہوگی تو اعمال کاؤنٹ ہوگا، ادروائز آپ اپنی جو بھی کرتے ہیں ہوتا رہے گا. ہم۔ میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں انا، کیا لگ رہا ہے انا آپ کو؟ آئی. انا میں. یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے کیا لگے گی؟ میں. کیا ہے یہ ضمیر ہے؟ مبتدا انا میں، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے نا انا میں، یہ ضمیر منفصل ہے. انا سیدھا سیدھا بتائیں نا، عادت رفع کی ضمیر ہے. رفع کی ضمیر، چلو رفع کی ضمیر ہے جی. پھر کیا بنے گی؟ سمپل مبتدا. سمپل. کیا آ رہا ہے؟ رسول ربی کا، کیا لگ رہا ہے رسول ربی کا؟ یہ رسول جو ہے یہ مضاف ہو گیا، ربی ربی جو ہے مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ، مضاف اور بن کر پھر یہ دوبارہ مضاف بن رہا ہے ربی، ٹھیک ہے اور کا جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا، پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. پیچیدہ رسول ربی کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول ربی میں نہیں، میں کہاں سے آ گیا؟ رسول انا، اور ربی کا ترجمہ بتائیے. رسول و اللہ ربی کا کا، رسول. اللہ اللہ کا کا رسول. رب کا رسول. رب کا رسول. رب کا رسول. رسول کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ کا کے ساتھ، کا کی یا کے. مرکب اضافی کا ترجمہ ہوتا ہے کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں رب کا رسول، تو کا ترجمہ کدھر ہے؟ اچھا اچھا، ہمارے رب کا رسول. تیرے رب کا رسول. تیرے رب کا، تیرے یس رب کا یس، رسول. تیرے رب کا رسول، تیرے رب کا رسول. تیرے رب مرکب کا اضافی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. الٹا ہوتا ہے. رب ٹھیک، کا رسول اگر آپ نے کہہ دیا تو کا ترجمہ کدھر ہے؟ صحیح صحیح. تیرے رب کا رسول. اور رسول اور ربی کیا بن جائے گا؟ یہ مضاف الیہ جو ہے یہ خبر بن جائے گی انا کی. مرکب آپ ترجمہ کریں گے کیا کریں گے ترجمہ؟ میں تیرے تمہارے رب کا رب کا رسول ہوں. رسول. میں میں تمہارے رب کا تیرے رسول رب کا ہوں. رسول ہوں. میں جی. تیرے رب کا رسول ہوں. جب آپ کہتے ہیں میں تیرے رب کا رسول ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لیے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ میں تیرے رب کا رسول کیوں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں، ہے نا؟ جی 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 اب اگر مجھے جی. اس کو خاص کرنا ہے، حسر پیدا کروں گا نا، کیا جی. استعمال کروں گا؟ جی. آپ کے فائدہ، آپ کو تینوں چیزیں آ گئی. اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ انما 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 رسول ربی کا. انما انا رسول ربی کا.
یقیناً صرف میں ہی ہی کیوں آئے گا؟ یقیناً صرف یقیناً صرف ٹھیک میں ہے یقیناً صرف اللہ میں کا اللہ رسول، کا تیرے رب کا تمہارے اللہ کا رسول ہوں، تمہارے رب کا رسول ہوں. تمہارے رب کا یقیناً میں تیرے رب کا رسول ہوں. ٹھیک، ماشاء اللہ، تو تم نے مجھے کچھ اور بنایا ہوا ہے نا، وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. مرضی ہے تمہاری. بس تم نے جو کچھ بنایا ہوا تمہاری مرضی ہے. میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں بھائی، بھیجا ہوا ہوں. رسول تو ویسے بھی کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو. بھیجے ہوئے. میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، باقی جو تم نے بنایا ہوا تمہاری مرضی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی اشکال، ماشاء کوئی اللہ، سوال، کوئی اشکال؟ نو سر. ٹھیک ہے. جی سر، کوئی سوال، کوئی اشکال؟ سر ہاں یا نہ میں کو جواب دے دیا کریں. نہیں سر، نہیں سر، نہیں کوئی سر، کوئی ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ میں سے کرکٹ کون کون دیکھتا ہے؟ کرکٹ جی سر. میں دیکھتا ہوں استاد جی. دیکھتے ہیں جی. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بار؟ ابھی یہ کچھ کہہ نہیں سکتے تو، لیکن ٹیم تو اچھی ہے ہماری، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم تو انگلینڈ دونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، انگلینڈ کو بھی اور یہ تو زیادتی ہو گئی نا کہ یہ نہیں تو یہ صحیح. ایک کو سپورٹ کریں، سپورٹ تو ایک کو. نہیں، ہم دو ملکوں کے باسی ہیں، تو اس لیے یا انگلینڈ ون ہو جائے یا پھر پاکستان، دونوں میں ہمیں خوشی ہے. پہلی پرائرٹی کس کی ہے؟ کیوں یہ کوئی مذہبی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو بس اسی لیے تو کہا پہلی پرائرٹی کون سی ہے. یہ مضاف بھی ہیں، مضاف الیہ بھی ہیں، پیچیدہ ہے. آپ نے پیچیدہ مرکب اضافی کر دی ہے. آپ مضاف بھی ہیں، مضاف الیہ بھی ہے. صحیح کہا آپ نے. نہیں، یہ تھوڑا پیچیدہ مرکب ہے استاد جی. پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا، اس لیے تو کہا نا میں نے مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے. اچھا جی. لا رجل قائم، کیا لگ رہا ہے جی؟ ذرا بتائیے، غور کیجیے گا تسلی سے. کوئی جلدی نہیں، کوئی بھاگا نہیں جا رہا. غور سے دیکھیں، مجھے بتائیے کیا ہے. لا رجل قائم. قائمون کھڑے کو کہتے ہیں. ہاں، کھڑے کو. لا رجلا تو کہتے ہیں راجل جو ہے لا نافیہ ہو گیا. لا کا جو اسم ہے یہ پھر آگے راجل نصب آدمی ہے. کھڑا نہیں ہے، آدمی کھڑا نہیں ہے. جی جی، اس کا مطلب تو یہی ہے، آدمی کھڑا نہیں ہے. لیکن لا جو ہے، لا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے نا. ترکیب کیا ہوگی؟ جی، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ لا جو ہے، اگر نافیہ ہم اس کو مانیں تو ہاں، اس کے نافیہ تو ہے. تو رجو لا کیوں آ گیا پھر؟ اس کو نصب میں لے گیا نا. اسم نصب. جی جی. یہ آدمی نہیں ہے، آدمی کھڑا نہیں ہے. میں آپ سے ترجمہ تو باتیں نہیں کر رہا، آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں لگ کیا رہا ہے آپ کو. جی جی. جملہ یہ جو راجولا جو ہے یہ نصب میں چلا گیا. نہیں، یہ نکرہ ہے. نکرا ہے. اچھا، اگر نکرا ہے تو مجھے بتائیں اس پہ وہ کیوں نہیں ہے، تنوین کیوں نہیں؟ یہ مضاف تو نہیں بن رہا. اگر مضاف بننا ہے تو اس کا مضاف الیہ کی ضرورت ہے. ہاں، یہ بھی ہے. اپنی اس میں کچھ مسنگ ہے کچھ جملے میں. اور غور کریں. کیوں جو یہ ہم نے پڑھا مبتدا بھی نہیں بن سکتا، مرفع جو ہے رفع میں بھی نہیں ہے. کیونکہ بولیں لا کے بعد جو یوزلی آتا ہے اس کا وہ تو ہوتا ہے جس طرح لا ولدن یا نکرا ہونا چاہیے نا. جی جی. یہ تو ہے تو نکرا، لیکن نکرا ہے تو اس کا اعراب ہوگا. اس کا اعراب جو ہے رفع میں نہیں ہے، نصب میں پھر یہ مضاف ہونا چاہیے. مضاف. یہ مضاف بھی نہیں ہے.
نہیں ہے. اب آپ سمجھیں. اب یہ لا کیا ہے؟ یہ لا نافیہ ہے. اچھا لا نافیہ ہے. لا نافیہ کرتا کیا ہے؟ یہ جو خبر اس کی آتی ہے اس کو نصب میں لے جاتا ہے. تو اس میں خبر پھر کیا ہے؟ رجلا خبر ہے کیا یا قائم خبر ہے؟ نہیں یہ بن نہیں رہی. آپ کے خیال میں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ رجلا خبر ہو سکتی ہے یا قائم خبر؟ قائم خبر ہو سکتی ہے. اگر لا نافیہ بھی ہوتا جی نافیہ بھی ہوتا تو ہم کہہ لیتے کہ جناب قائمن ہو جاتا. ہم کہتے ہیں اس کی خبر ہوگی اور پھر ہم کوشش کرتے کہ رجولہ کو کسی طرح سے ثابت کرتے کہ یہ حالت نصب میں ہو، اپنا یہ غیر منصرف ہو، کیونکہ اعراب اس کا ہلکا ہے نا. جی غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی نا. لیکن پھر مسئلہ یہ آتا کہ لا کا اسم جو ہے تو حالت رفع میں ہوگی. لا کا جو اسم ہے وہ تو جی حالت رفع میں ہونا چاہیے، خبر اس کی حالت نصب میں ہوتی ہے. تو دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی لا نظر آئے، جب ٹھیک. بھی آپ کو لا نظر آئے اور اس لا کے بعد آپ کو اسم نظر آئے، اس کے بعد آپ کو ایک اسم ہے نا، یہ رجولہ اسم ہے جی نا، مرد جی کو جی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آئے اور وہ اسم ایسا نظر آئے کہ اس میں 4 چیزیں پائی جائیں. مجھے آپ بتا سکتے ہیں اس میں کیا 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں اس نسب اس کو دیکھ کے؟ رجلا. پہلی بات یہ ہے یہ اسم حالت ہے. نصب اسم میں ہے. یہ واحد ہے. ایک منٹ، ایک ایک کر کے چلے نا. ہاں کسی نے کہا کہ نسب ہے نا. جی ہاں. جی یہ واحد ہے. دوسری چیز مذکر ہے. واحد ہے. مذکر ہے اور واحد. دوسری چیز آپ نے کہا واحد ہے. واحد ہے. واحد ہے. اور اعراب ہو گیا اس نکرہ کا. ہے. ہلکا ہے. نکرہ ہے. نکرہ ہے کیونکہ اگر معرفہ ہوتا تھا اسلام آتا، الف لام ہوتا. اس کا نکرہ ہے. نکرہ ہے. نسب ہے، واحد ہے، نکرہ ہے. اور چوتھی چیز اعراب ہلکا ہے. اعراب اگر مذکر ہے. ہلکا ہے تو مضاف تو نہیں ہے، یہ ہے نا. جی اعراب جی ہلکا تو اس وقت کہتے ہیں مضاف ہو، مضاف ٹھیک. نہیں ہے. اب اس کے اندر ایک اور چیز آ گئی، نسب ہے، واحد ہے، نکرہ بغیر تنوین کے ہے. اچھا بغیر تنوین. بغیر تنوین کے. جب بھی آپ کو لا کے بعد کوئی اسم نظر آئے جس میں یہ 4 پراپرٹیز موجود ہوں تو ایسے لا کو ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس. ایسے لا کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس. لائے نفی جنس بہت بڑا، بہت اسٹرانگ جو ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے. لا بھی ڈینائل ہے، ماں بھی ڈینائل ہے، ان بھی ڈینائل ہے، لیکن لائے نفی جنس بہت اسٹرانگ ڈینائل ہے. لائے نفی جنس کا مطلب ہے کیٹیگوریکلی ڈینائل. لائے نفی جنس کوئی مرد بھی نہیں کھڑا، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بھی نہیں کھڑا تھا، نہیں. کوئی ایک مرد بھی نہیں کھڑا تھا. ہم نہیں کبھی بعض دفعہ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا، کوئی ایک ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس نے حق کی آواز اٹھائی، کہتے ہیں نا. صحیح. کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کیٹیگوریکل ڈینائل. تو لائے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. لائے نفی جنس کا اسم کی یہ 4 کنڈیشن ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو لائے نفی جنس میں؟ جب آپ کو کوئی اسم نظر آئے جس میں 4 چیزیں نظر آئیں گی تو لائے نفی جنس کی یہ صورت حال ہوتی ہے. لائے نفی جنس کا اسم ہو جائے گا اور لائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. رفع میں ٹھیک ہوتی ہے حالت رفع میں، تو یہ اس کا خبر بن جائے گی. قرآن مجید میں لائے نفی جنس بہت استعمال ہوا. لائے نفی جنس بہت یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں استاد لا الہ. ابھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اچھا ٹھیک ٹھیک میں نہ رہا کریں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور میں آپ سے کہتا ہوں لا ریبا. اب آپ مجھے بتائیں ریبا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. اسم ہے نا.
اب دیکھیں جی لا کے بعد آ رہا ہے اور اس میں دیکھیں چاروں چیزیں فال کر رہی ہیں. جی کر رہی ہیں. نصب ہے, واحد ہے, نکرہ ہے, بغیر تنوین کے بھی ہے. کیا ہوگی؟ لا کون سا ہے؟ لائے نفی الجنس. لا نفی جنس. ریبہ اس کا اسم اور اس کی خبر ہے فی. لا ریب فیہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی کوئی شک نہیں, کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے شک اس کی کی. جتنی قسمیں بن سکتی ہیں, ٹھیک. شک کی جتنی قسمیں بن سکتی ہیں ان سب سے ڈینائل آ گیا, کیٹیگوریکل ڈینائل. کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اس میں. ڈینائن اس کسی قسم میں کا شک نہیں. ذالکل کتاب, یہ کتاب ہے, یہ کتاب لا ریب فیہ, کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا سب سے زیادہ شک ہی اسی کتاب پر ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. تبھی تو ہم دوسری کتابوں کو ریفر کرتے ہیں. تبھی تو آج آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی کوئی رکھ دے تو آپ کہتے ہیں اچھا اچھا میں کسی امام صاحب سے, مولوی صاحب سے چیک کروں گا, ری کنفرم کروں گا. حالانکہ آیت بالکل سیدھی سیدھی ہو, صاف صاف ہو, پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ذرا چیک کروائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی. سب سے زیادہ شک ہی ہمیں اس کتاب پر, سب سے زیادہ شک معذرت کے ساتھ. اسی طرح سے دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے, لا اکراہ, لا اکراہ. یہ بھی اسم جو ہے چاروں چیزیں فالو ہو رہی ہیں, حالت نصب میں واحد ہے, نکرہ ہے, بغیر تنوین کے. جی یہ لا کیا ہو جائے گا؟ لا نفی جنس. نفی اکراہ الجنس. کہتے ہیں زور زبردستی کو. کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے, یعنی زور زبردستی کی جتنی اقسام آتی ہیں ان سب سے ڈینائل آ گیا. کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے, مکمل نفی ہے زبردستی دین میں داخل کرنے کی. لا اکراہ فی الدین. نی. اور سب سے بڑی مثال ہمارا کلمہ ہے. دیکھیں آپ غور کریں, لا الہ. اب الہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایسا اسم لگ رہا ہے جو کہ نصب ہے, واحد ہے, نکرہ ہے, بغیر تنوین کے. لا ٹوٹل ڈینائل. دنیا میں جتنے معبودوں کی اقسام ہوتی ہیں ان سب سے ٹوٹل ڈینائل. اس کی کوئی معبود ہے ہی نہیں, کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. آگے آ رہا ہے اللہ. مجھے بتائیے یہاں اللہ جو ہے بطور کیا ہے؟ اثر کیا ہے کہ استثناء کیا ہے؟ یہ اثر کیا ہے؟ اثر, کیونکہ جملہ کیا ہے؟ نیگیٹو. نیگیٹو ہے, یہ لا سے شروع ہو رہا ہے. لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے. اللہ مگر اللہ. یہ جو کلمے میں جو نفی ہے نا سر, جی یہی اصل چیز ہے. اصل چیز یہی ہے. صحیح. کلمے میں جو نفی ہے وہی اصل چیز ہے. اگر یہاں الہ کی جگہ رب کا لفظ ہوتا تو مجھے بتائیں مشرکین مکہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جواب دیں سر. جی جی, وہ رب کو مانتے تھے. رب کو مانتے تھے, رب میں کوئی پرابلم نہیں تھا مجھے. رب میں کوئی تو وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر مانتے تھے. انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے تھے نا, لیکن رب کو مانتے تھے نا اللہ کو. جی جی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو, لَيَقُولُونَ اللَّهُ, وہ ضرور و ضرور کہیں گے اللہ نے. اتنے سورٹ تھی. الہ کا مسئلہ تھا. الہ اور رب کا فرق کیا ہے؟ شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. الہ اور رب کا فرق کیا ہے؟ الہ جو ہوتے ہیں یہ وہ معبود ہے کہ کوئی بھی معبود عبادت ہیں. کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں, عبادت والا جس کی عبادت کی جائے. الہ. سر جی میرا بڑا سیدھا سوال ہے, سیدھا سوال کا سیدھا جواب دے رہا. میں بہت سیدھا آدمی ہوں. میری ماں سب سے کہتی میں بہت بھورا ہوں. بھورا جس کو ہم لوگ بھولا کہتے ہیں نا, میری ماں مجھے بھولا کہتی ہے. میں بھولا ہوں. ہاں پھر کیا کرنے, میں ہوں بھولا آدمی سر.
میری ماں سب سے کہتی ہے میرا بیٹا بہت بھولا ہے. ہم لوگ بھولے کو ہماری میمنی زبان میں بھورو کہتے ہیں. میری والدہ کہتی ہے میرا لڑکا بہت بھورا ہے. سر آپ کو مزاق آ رہا ہے. تو سر الہ کا اور رب کا فرق بتائیے مجھے. رب جو ہے نا یہ مثلا اس دن آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ آدمی گھر کا بھی رب ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیں رب کے معنی کیا ہے. رب کا معنی ہے پیدا کرنے والا, پرورش کرنے والا, بارش برسانے والا, زمین میں سے اناج نکالنے والا, زندہ کرنے والا, مارنے والا. تو پرورش کرنے والا تو آپ اپنے گھر کے رب ہے نا, آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے جو آپ کو پتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جو جس کو ہم کیشیئر کہتے ہیں, جس کو ہم کیشیئر کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں رب المال کہتے ہیں. اچھا مال کی رکھوالی کرتا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا. یہ جو گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں جس کو ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اس کو, اور یہ ہاؤس وائف چلے جو گھر کا مکین ہوتا ہے, جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جس کو ہم گھر کا سربراہ کہتے ہیں نا, ہیڈ آف فیملی, اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ رب البیت. رب البیت. ٹھیک, گھر کا رب کے سربراہ. معنی ہے پرورش کرنے والا. کویت کے اندر جو آپ کا اسپانسر ہوتا ہے نا جس کے آپ ویزے کے اوپر ٹریول کرتے ہیں, جی اس کو بھی رب کہتے ہیں. اچھا کیونکہ وہ آپ کو آپ کی پرورش کر رہا ہے نا, وہ آپ کی اسپانسر کر رہا ہے نا, آپ کو آپ کا ٹیک کیئر کر رہا ہے نا. ٹھیک. تو رب کے معنی ہے پیدا کرنے والا, پرورش کرنے والا, رکھوالی کرنے والا, بارش برسانے والا, زمین میں سے اناج نکالنے والا, زندہ کرنے والا, مارنے والا. الہ کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے, جس کے آگے ماتھا ٹیکا جائے, جس کے آگے سجدہ کیا جائے, جس کا طواف کیا جائے, جس کی نظر مانی جائے, جس کی نیاز مانگی جائے, جس سے دعا کی جائے, جس کو اپنا, جس پہ توکل کیا جائے. رب اللہ کے افعال ہیں جن کے بنا پہ اللہ رب ہے, اور الہ بندے کے افعال ہیں جو اس کو رب بناتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی رب اور الہ کا فرق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رب کے جو کام میں نے آپ کو بتائے, رب کے جو معنی میں جو چیزیں آئی ہیں وہ اللہ کے اپنے افعال ہیں, اللہ خود کرتا ہے. وہ الہ کے اندر افعال اللہ کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ بندوں کا ہے. دعا کون مانگتا ہے؟ اللہ مانگتا ہے, بندے مانگتے ہیں. بندے مانگتے ہیں. سجدہ کون کرتا ہے؟ نیاز بندے. کون مانگتا ہے؟ بندے. ذبیحہ کون کرتا ہے؟ طواف کون کرتا ہے؟ توکل کون کرتا ہے؟ بندے کرتے ہیں نا. بندہ کسی کو بناتے ہیں نا. ہم نے کتنے الہ بنائے ہیں؟ تو الہ اور رب میں بہت بڑا فرق ہے. جو مشرکین عرب تھے وہ الہ کا معنی جانتے تھے, اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے جتنے اپنے معاملے بنائے ہم سب کو دیکھنا پڑے گا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے تو بہت ایمانداری کا ثبوت کیا. آج کے مسلمان نے کیا کیا؟ اس کو الہ کا مطلب ہی نہیں پتا, اس نے پڑھ لیا, کام وہی کر رہا جو وہ کر رہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی اسی طرح ہے. کوئی فرق نہیں ہے ہم نے اور ان میں. ان کو وہ ہم سے بہتر تھے. وہ ہم سے بہتر اس لیے تھے کہ انہوں نے تو ڈینائل کر دیا نا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الہ کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے تمام خداؤں سے, تمام معبودوں سے اپنا ہاتھ چھڑانا پڑے گا. آج کے مسلمان کو الہ کا مطلب ہی نہیں معلوم. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے, پڑھ لو. مجھے ایک بات بتائیے, آپ اپنے اطراف میں اپنے آپ سے پوچھ کے بتائیے, آپ نے اپنی زندگی کی جتنی کچھ عبادتیں آج تک کی ہیں, کون سی عبادت ایسی ہے جو آپ نے سیکھ کے یا پڑھ کے کی؟ ایک عبادت کا نام بتا دیں. کوئی عبادت ایک وجہ بتا دیں ایسی آج تک اپنی زندگی کی جو آپ نے پڑھ کے سیکھ کے اس عبادت کو عمل کیا. نماز. کوئی بھی نہیں, نماز بھی نہیں کی. آپ نے نماز جس طرح سے اپنی والدہ کو دیکھا, اپنے والد صاحب کو دیکھا, اپنے بھائی کو دیکھا, اپنی بہن کو دیکھا, اس طرح سے آپ نے پڑھی. پوری بدل دی. انہوں نے کہا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا, آپ نے پڑھ لی. سر اب پوری بدل دی.
पूरी बदल दी, जो पहले अब पढ़ता बदल था दी ना, उससे अब बदल दी ना, पढ़ के। अब बदल दी ना सर, पहले तो नहीं बदली ना। अपनी क्योंकि जिंदगी का एक हिस्सा आपने कैसे पढ़ी, जी जी जैसे सबने पढ़ी ऐसे आपने पढ़ी। सबसे बड़ी हम जब पाकिस्तान से आए छोटे थे तो आपने देखा कि आपके घर में ज्यादातर खवातीन ही थी, आपने यहाँ पे हाथ मारना शुरू कर दिया। हाँ, आपने देखा कि आपके बाप रफादन करते हैं, हमने रफादन, आपसे कोई, आपको यही नहीं पता रफादन करते क्यों है, उसका हाँ। मकसद क्या है, आपको नहीं मालूम। हमें पढ़ना, हमें हम सबका यही मामला है। जी इसीलिए तो कहते हैं ना, मुसलमान पैदा नहीं होता सर, मुसलमान बनता है। क्योंकि अगर मुसलमान पैदा होता तो आजर के घर पे सैयदना इब्राहिम पैदा नहीं होते, और ना ही नूह के घर पे कनान पैदा होता। अब सबकी बदकिस्मती ये है, अल्लाह ताला का इतना शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें डे वन से मुसलमान घराने में पैदा किया, लेकिन हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती, और हमारे इसमें वालदैन का भी कसूर है, हमारे वालदैन के वालदैनों का भी कसूर है, और उनके वालदैनों का भी कसूर है कि उनमें से किसी ने भी इस किताब की कोई अहमियत ही नहीं दी। सर हमें एक इस सवाल है, ऐसे ही है ना। जी जी आज आपके घर में एक बच्चा होता है जिसकी उम्र है सिर्फ 7 साल 8 साल, चौथी क्लास में पढ़ता है, रोज उसके घर पे कारी साहब आते पढ़ाने के लिए, उसके एग्जाम होने वाले थे, उसकी माँ कारी साहब को कहती है, कारी साहब अभी एक हफ्ता मत आइएगा, मेरे बच्चे के एग्जाम है। ऐसा है कि नहीं? सही है, ऐसी इसी तरह लोग करते हैं। तो मुझे बताइए, आपने बच्चे को पहले दिन से बता दिया ना कि बेटा कुरान की तेरी जिंदगी में कोई इतनी अहमियत नहीं है, उस वक्त करना जब कुछ करने को था। ऐसे ही है। सही सही। ये हमारा तरीकेकार है। हम में से कभी किसी माँ बाप ने कोशिश नहीं की, जितने खासतौर पर जो बरसगीर के माँ बाप हैं, कि जी हम अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाते हैं। आजकल तो पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों को चाइनीज भी सिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जर्मन भी सीखी, फ्रेंच भी सीखी। कितने लोगों को आप जानते हैं जिनको, जिनके माँ बाप ने अरबी सिखाई, और इस नीयत से सिखाई कि उसकी औलाद जो है ना वो कुरान को ऐसे पढ़ेगी जैसे उसको पढ़ना चाहिए। जी किसी ने काम नहीं, कोई भी नहीं है, 0% भी नहीं होंगे। नहीं है ना, है हकीकत है। हाँ, जो हकीकत है उससे हमें भागना नहीं चाहिए। सही बात है, सही। तो फिर सर एक सवाल है। जी सर, सवाल पूछें, तशफ़ी होगी, जो आएगा वो जरूर बता दूंगा। जी वो एक हदीस है शायद जो बयान करते हैं, कुल्लु मौलिदिन अलल फितरा करके, कि जी। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे होता है। ठीक तो है, इसका कैसे है? फितरत पे है ना। इंसान जब बच्चा पैदा हुआ तो फितरत पे है, और फिर उसके नहीं तो आगे ही है ना, ये उसके अभी माँ बाप आपने हैं जो उसको, उसके माँ बाप हैं जो उसको मुसलमान बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, ईसाई नहीं, अभी बनाते आपने हैं। अभी कहा ना कि हाँ मुसलमान पैदा नहीं होते, हाँ, तो मैं यही वो तो किस आपसे कह रहा तरह हूँ, से? फितरत पर है, फितरत पे पैदा होता है ना इंसान। उसके बाद क्या करते हैं, उसके माँ बाप है ना जो उसको मुसलमान बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, काफिर बनाते हैं, बुद्धिस्ट बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं। वो कौन बनाता है? उसके माँ बाप ही बनाते हैं ना। जी 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 है ना, उसके माँ बाप उसका नाम पीटर रख दें और उसको क्रॉस के साइन के साथ उसको चला दें, तो वो क्या बनेगा मुझे बताइए? और क्रिश्चियन बन जाएगा। क्रिश्चियन बनेगा। क्रिश्चियन में, फिर सीधी कोई उसको धर्म पाठ करा दे, हिंदू बन जाएगा। लेकिन पैदा मुझे तो हुआ ना, बताइए, लेकिन इवन मुसलमान। पैदा तो फितरत में हुआ ना, मैं इसीलिए तो कहता हूँ जी मुसलमान बनता है। जी जिस तरह हजरत इब्राहिम टर्मिनोलॉजी में अलैहिस्सलाम आपको पैदा समझाने हुए की कोशिश कर रहा हूँ, आजर के घर। मैं जो आपको जिस टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखिए। बात सारी ये कि हम सब लोगों के पास ये मजहब, ये दीन आया, वो दीन हमने फॉर ग्रांटेड लिया है, हमारी अपनी कोई एफर्ट नहीं है इसको लाने में। मुझे बताइए, आज आप सुन्नी हैं, इसमें आपका कोई कमाल है? ये आज ये आप तो जैसे शिया हैं, विरासत में मिल आपको कोई गया ना, कमाल है इसमें? विरासत में मिल गया। मुझे बताइए, आप आज आप सुन्नी हैं, आपको पता चल गया आप सुन्नी हैं, आप शिया के अगेंस्ट में बात करते हैं। आप शिया से पूछो, सुन्नी के अगेंस्ट में बात करता है, उसमें उसका अपना जाती कमाल किया है। आप अगर बरेलवी हैं, इसमें आपका क्या कमाल है? आप देवबंदी हैं, इसमें आपका क्या कमाल है? कोई कमाल है? आप अहले सुन्नत हैं, आप अहले हदीस हैं, आप सल्फी हैं, आपका क्या कमाल है? कोई कमाल है? लेकिन आज आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर, उसमें आपका कमाल है, आपने सोच विचार के एक चीज को पढ़ा लिखा, उसमें मेहनत की, फिर आप आगे बढ़े। दीन तो हमने ग्रांटेड लिया हुआ है सर, सही है। दीन तो ग्रांटेड है हमारा। दीन के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है? दीन के लिए हमारे पास वक्त है? आप मुझे बताइए। इस ग्रुप में मेरे ख्याल में 100 लोग हैं, कितने लोग आते हैं क्लास में सर?
8 या 9 या 10 अभी तो 8 है। ये तो 8 है, कभी कभार तो सिर्फ 2-3 होते हैं। हो गए। तो क्या बाकियों को, लेकिन इसी जगह पे मैं आज से ये क्लास बंद कर दूं और इसकी जगह मैं को दूसरा एक प्रोग्राम शुरू कर दूं जिसमें जी। इनामात भी हों, 2-3 डांस भी हों, 2-3 शुगल भी हों। चैलेंज है मेरा आपको, अगर 150 200 आदमी से कम कभी आ जाए तो मुझे बताइए। सही है। तो दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं आप नहीं सारे लोगों से पूछें कि आप क्यों नहीं आते, कुछ लोग कहेंगे बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, कुछ कहेंगे यार टाइम का बड़ा मसला हो जाता है। हफ्ते में ये 2 घंटे निकालने बहुत मजाब है लोगों के लिए। सही। हफ्ते में 2 घंटे निकालने लोगों के लिए बड़े अजाब है। मैंने जब इनिशियली ये क्लासेस शुरू की थी तो मैं यूएस की क्लासेस लेता था। उन दिनों में जद्दा में होता था और यूएस के जद्दा से भी टाइमिंग डिफरेंस तकरीबन जिस स्टेट पे मैं लेता था 9 घंटे का डिफरेंस था। और मैं उनके टाइम को मैच करने के लिए सुबह के 3 बजे जद्दा टाइम सुबह के 3 बजे क्लास करता था। मैं कहता था आओ, तुम आओ तो सही, उसमें भी लोग नहीं आते। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना है कि ये जो है ये आसान नहीं है। लोग कहते हैं यार ठीक है देखी जाएगी, अल्लाह गफूर और रहीम है। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह गफूर और रहीम है तो अल्लाह ने तो फिर कहा है ना, अल्लाह जो इंतकाम भी है, इंतकाम लेने में बहुत आगे अल्लाह। तो अल्लाह की रहमत, जब ये कहते हैं ना मालिक यौम दीन, तो ये डे ऑफ जजमेंट नहीं है सर, डे ऑफ जस्टिस है। और उसी दिन जस्टिस होगा, दुनिया में तो जस्टिस हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। बड़ा आराम से कहते हैं ना अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ। हमारे लिए अदल और इंसाफ दोनों के एक ही मान है। अदल तो वो है जिसका जितना हक बनता है उतना ही देना है, और दे ही नहीं सकते। दुनिया में तो अदल आप कर ही नहीं सकते। और अदल कौन करेगा? वही करेगा, मालिक ही कर सकता, बाकी किसमें क्या ताकत है। जी सर जी आज आपका ये हिस्सा भी कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह। अब चंद एक छोटी छोटी चीजें रह गई, बारीक बारीक चीजें, बस उसको हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जितने भी लोग मौजूद हैं, पीछे वालों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें, थोड़ा थोड़ा सा उसको रिवाइज किया करें, उसको देखा करें। नहीं तो फिर क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, चीजें आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि जो तादाद आज 7-8 है ये गिर के 4-5 हो जाए। खैर हमें तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतने जितने सालों से काम करता हूँ और मैं तो 2-2 लोगों को भी क्लास ले लेता हूँ। मुझे तादाद से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आप लोगों को होना चाहिए इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है जो कुछ आज हमने पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसमें से खैर ही खैर हासिल होने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह